غزہ فلسطینی سرزمین ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے اور تا اب تک فلسطینیوں ہی کا رہے گا۔ غزہ اور فلسطین کا دفاع القدس کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ، استنبول، دمشق، بیروت، بغداد اور دیگر اسلامی ممالک کے شہروں کا دفاع ہے۔ صدر ایردوان مغرب کے سامنے ڈٹ گئے، کھڑی کھڑی سنا ڈالی۔ مغرب اندھا اور بہرا ہو چکا ہے۔ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین ترکی پر شدید دباؤ ڈالتے ہوئے صدر ایردوان کو حماس سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنے اور حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کا یہ نڈر اور بے خوف لیڈر بھلا کیسے امریکہ اور یورپی یونین کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ وہ ان ممالک کے سامنے ڈٹ چکے ہیں۔ انہوں نے مغرب کو اسرائیل کی محبت میں اندھا اور بہرا قرار دیتے ہوئے بڑے واشگاف الفاظ میں غزہ میں عوام کی حمایت سے برسر اقتدار حماس کا ہر پہلو سے دفاع کیا ہے اور اسے ایک سیاسی جماعت قرار دیتے ہوئے ان ممالک کے دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں صدر ایردوان نے استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کی اقتصادی اور تجارتی قائمہ کمیٹی کے 39ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لیے اسلامی دنیا اگر اب متحد نہ ہوئی تو پھر کب متحد ہوگی؟ انہوں نے اسرائیل مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور فلسطین کا دفاع القدس کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ، استنبول، دمشق، بغداد اور دیگر اسلامی ممالک کے شہروں کا دفاع ہے۔ یہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ غزہ فلسطینی سرزمین ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے اور تا اب تک فلسطینیوں ہی کا رہے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تمام تفصیلات ٹی آر اردو پر اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ ترکی اس وقت نیٹو میں امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کے علاوہ یورپی یونین کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کا منتظر ملک ہے اور اپنے اتحادی ممالک کی جانب سے حماس کے موضوع سے متعلق شدید دباؤ کا شکار ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے چند ایک رکن ممالک ترکی سے حماس کی حمایت ختم کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن صدر ایردوان نے فلسطین میں غزہ کی پٹی میں عوام کی حمایت سے برسر اقتدار حماس سے تعلقات توڑنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے متعلق یورپی یونین کے دباؤ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کھڑی کھڑی سنا دی ہیں اور ان کے سامنے ڈٹتے ہوئے مغرب کو اسرائیل کی محبت میں اندھا اور بہرا قرار دے دیا ہے۔ دراصل صدر ایردوان نے استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کی اقتصادی اور تجارتی قائمہ کمیٹی کے 39ویں وزارتی اجلاس میں اپنے خطاب میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لیے اسلامی دنیا اگر اب متحد نہ ہوئی تو پھر کب متحد ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کا دفاع القدس کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ، استنبول، دمشق، بیروت، بغداد اور دیگر اسلامی ممالک کے شہروں کا دفاع ہے۔ یہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم غزہ کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ آگ ایک دن ہمارے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ہم آخری دم تک فلسطین کے لیے اپنی ہمتن کوششیں جاری رکھیں گے۔ خطے میں امن فلسطینی ریاست کے قیام ہی سے ممکن ہے۔ صدر ایردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے اپنے آپ کو مہذب دنیا کہلوانے والی دنیا کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں اسرائیل حملوں میں شہید ہونے والے ہر 3 افراد میں سے 2 بچے جو خواتین ہیں اور مغربی مہذب دنیا ان بے گناہوں کی موت پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کتنی ہی عجیب بات ہے، اقوام متحدہ جو دنیا میں امن کے قیام کے لیے وجود میں آئی تھی، یہی اقوام متحدہ غزہ میں اپنے ملازمین کو اسرائیلی بربریت سے بچانے سے بھی معذور دکھائی دیتی ہے، جبکہ مغربی ممالک حماس کے حملوں کو بہانہ بناتے ہوئے اسرائیل کے فوجی آپریشن کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ کیا یہ ممالک انسانیت کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟
صدر ایردوان نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں دنیا 5 سے بڑھ کر ہے، لیکن بدقسمتی سے اقوام متحدہ میں یہی 3 یا 5 اراکین کے ہی فیصلوں سے کوئی نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں جنگ بند کرانے اور مزید خون خرابہ سے بچنے کے لیے 121 ممالک نے اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے صرف ان 3 یا 4 ممالک کی ہٹ درمی یا ویٹو سے مستقل جنگ بندی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اس قسم کے ڈھانچے سے امن لانا، تنازعات کو روکنا یا پھر انسانیت کو امید فراہم کرنا ممکن دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم، جس کا اصلی اور اہم مقصد فلسطینی کاز کا دفاع کرنا ہے، ایک آواز اور ایک جسم کے ساتھ جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ غزہ کا موجودہ قصاب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو نہ صرف جنگی مجرم ہے، بلکہ ان پر یقینی طور پر غزہ کے قصاب کے طور پر مقدمہ چلایا جائے گا، جس طرح سربیا اور یوگوسلاویہ کے سابق صدر سلوبوڈن ملیسووچ پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں سزا دلوائی گئی تھی۔ صدر ایردوان ne فلسطین کی سرزمین کی حقیقت کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. غزہ فلسطینی سرزمین ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے اور تا اب تک فلسطینیوں ہی کا رہے گا۔ صدر ایردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ صرف اور صرف ریاست فلسطین کے قیام ہی سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے ضمانت فراہم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہر قسم کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر ایردوان نے اپنے آپ کو مہذب دنیا کہلوانے والے مغربی ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں تو مغربی ممالک میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے 500 سے زائد واقعہ رونما ہوئے اور ان ممالک کی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے سے روکنے کے لیے کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے اسلام دشمنی مغربی معاشروں میں طاعون کی طرح پھیل رہی ہے۔ لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو مہذب کہلوانے والے اور اظہار آزادی رائے کا پرچار کرنے والے یہ ممالک غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے اور جلوس نکالنے تک کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی اور منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم بین الاقوامی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے عزم کے ساتھ نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف اپنی جنگ اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا خبروں پر مشتمل یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو آئندہ خبروں کا کسی نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔